الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام دائما إلى يوم الدين على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى بأن تصلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ یہ سورہ یونس کی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں حکم دیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو اظہار تشکر میں خوشی اور مسرت کا مظاہرہ کیا کرو۔ یعنی اللہ کا جب فضل ہو جائے اور اللہ کی رحمت ہو جائے تو خوشی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو جب اللہ کا سب سے بڑا فضل کب ہوا ہے؟ اللہ نے جب اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہوئی، تو یہ تو سب سے بڑا فضل ہو گیا یہ۔ اور اس کی رحمت ہو تو رحمت للعالمین کا نزول ہو گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یہ سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت ہے یہ، یعنی اللہ کا احسان عظیم ہے یہ، جس پر خود رب تبارک و تعالیٰ کو ناز ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں رسول کا مبعوث فرمایا۔ تو اتنا بڑا انعام ہے اللہ کا، اتنا بڑا فضل ہے، اتنی بڑی رحمت کا نزول ہو رہا ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری۔ تو یہ خوشی کا موقع ہے یہ، جتنا تشکر کر سکتے، جتنا شکر ادا کر سکتے، جتنی خوشی کر سکتے، اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس موقع پر۔ اور یہ بتانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ اظہار مسرت کا کیا طریقہ ہوتا ہے، کہ آپ کس طرح سے خوشی کا اظہار کریں، یہ کوئی بتانے کی بات ہے؟ ہر شخص اپنی صلاحیتوں کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ جب دل میں سچی خوشی کے جذبات امنڈ کر آتے ہیں تو یہ اپنے ظہور کے لیے وہ خود راستہ پیدا کر لیا کرتے ہیں۔ خطاً بتانے کی ضرورت نہیں کہ کس طرح خوش ہونا ہے۔ تو امت اسلامیہ صدیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نعمت عظما، نعمت کبریٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے جذبات تشکر و امتنان کا اظہار کرتی رہی ہے۔ اللہ کی بڑی رحمت ہے، بڑی نعمت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نعمت کبریٰ ہے، نعمت عظما ہے۔ جتنی خوشی منائی جائے کم ہے، اور ہر نعمت پر تو شکر ادا کرنا واجب ہے۔ تو یہ تو نعمت عظما ہے، ہر لمحہ خوش ادا تشکر کرنا چاہیے، شکرانہ پیش کرنا چاہیے۔ تو امت اسلامیہ صدیوں سے اپنے جذبات و امتنان کا اظہار کرتی آ رہی ہے۔ ہر سال ہر اسلامی ملک کے ہر چھوٹے بڑے گاؤں اور شہر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج سے نہیں، صدیوں سے ہو رہا ہے۔
ان راتوں اور ان دنوں میں ذکر و فکر کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کبریائی اور اس کے محبوب مکرم شفیع المذنبین حضور رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان رفعت و دلربائی کے تذکرے کیے جاتے ہیں۔ سامعین کو اس دین قیم، دین اسلام کے احکامات سے آگاہ کیا جاتا ہے، احکام شریعت بیان کیے جاتے ہیں، سیرت کے پہلو بیان کیے جاتے ہیں، علماء کرام تقریریں کرتے ہیں، وعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں اس موقع پر۔ یہ کیسا کام ہے؟ یہ بہترین کام ہے، یہ علم کا کام ہے۔ علم پھیلانا تو فرض ہے، علم کا سیکھنا فرض، تو علماء کرام اس مقدس موقع پر اپنے وعظ و نصیحت کے ذریعے تقریریں کرتے ہیں، اور ادبا کیا کرتے ہیں، ادیب جو ہیں مقالے پیش کرتے ہیں، شعراء کرام اپنے منظوم کلام سے اظہار عقیدت و محبت کرتے ہیں، نعتیہ محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جشن ہوتا ہے، علماء اپنا خطابات سے علمی محفلیں منعقد کرتے ہیں، شعراء کرام اپنے نعتیہ کلام سے محظوظ کرتے ہیں، صلاۃ و سلام کی روح پرور صداؤں سے ساری فضا معطر اور منور ہو جاتی ہے۔ یہ تو علمی کام ہے، علماء کرتے ہیں، علماء، واعظین، نعتگو حضرات یہ تمام اپنے علمی کام میں مصروف رہتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر۔ اور جو اہل خیر حضرات ہیں پکا کر غربا و مساکین میں تقسیم کرتے ہیں۔ ابھی علم تو نہیں پھیلا سکتے ہیں، تو یہ اپنی حیثیت کے مطابق ہے۔ مالدار لوگ جو ہے صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی جھولیاں بھر دیتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ گلشن اسلام میں اثر نو بہار آ گئی ہے۔ یہ عمل ہر سال ہوتا ہے، صدیوں سے جاری ہے یہ عمل، کوئی آج کی بات نہیں ہے یہ، اور کوئی اچانک عمل نہیں ہے یہ۔ امام ابو شامہ جو امام نووی شارح صحیح مسلم کے استاذ الحدیث ہیں، آپ فرماتے ہیں السیرۃ الحلبیہ جلد اول میں آپ فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے کہ ہمارے زمانے میں جو بہترین کام کیا جاتا ہے وہ یہ کہ لوگ ہر سال کس کے دور کی بات ہے یہ؟ امام ابو شامہ جو امام نووی شارح صحیح مسلم کے استاذ الحدیث ہیں، اس دور کی بات ہے یہ کہ لوگ ہر سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے دن صدقات اور خیرات کرتے ہیں، اور اظہار مسرت کے لیے اپنے گھروں اور کوچوں کو آراستہ کرتے ہیں، روشنی کرتے ہیں۔ یہ صدیوں سے عمل جاری ہے، یہ روشنی کرنے کا، خیرات کرنے کا، صدقات کرنے کا، پکوان کرنے کا، کیونکہ اس میں بڑے فائدے ہیں۔ فقراء مساکین کے ساتھ احسان اور مروت کا برتاؤ ہوتا ہے۔ نیز جو شخص یہ کام کرتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب مکرم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کا چراغ زیاپا ہے، اس کے دل میں یہ محبت ہے تو اس کا اظہار کر رہا ہے، وہ کھلا کھلا کر غربا کو کھلا رہا ہے، پکا پکا کر سب میں تقسیم کر رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما کر اور حضور کو رحمت للعالمین کی خلت فاخرہ پہنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالموں کے لیے رحمت ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان ہے، جس پر شکریہ ادا کرنے کے لیے اس بہجت و مسرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ احسان فراموشی ہوگی اگر آپ جشن نہ منائیں، تو شکرانہ ادا کرنا ہے، ہر نعمت پر شکر ادا کرنا واجب۔
تو یہ تو نعمت عظما ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، تو جتنی خوشی منائی جائے کم ہے۔ ایک دوسرے محدث امام سخاوی کا ارشاد بھی ملاحظہ فرمائے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ موجودہ صورت میں محفل میلاد کا انعقاد قرون ثلاثہ کے بعد شروع ہوا، پھر اس وقت سے تمام ملکوں میں اور تمام بڑے شہروں میں اہل اسلام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں کا انعقاد کرتے رہے ہیں، اس کی راتوں میں صدقات و خیرات سے فقراء و مساکین کی دلداری کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا واقعہ پڑھ کر حاضرین کو بڑے اہتمام کے ساتھ سنایا جاتا ہے، اور اس عمل کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل عمیم کی ان پر بارش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام سخاوی فرماتے ہیں تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اہتمام کیا جاتا ہے یہ صدیوں سے ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیاء، محدثین، فقہاء کرام وہ اہتمام کیا کرتے تھے، کوئی جوہلا نہیں۔ اہل علم حضرات صدیوں سے، آج کے دور کی بات نہیں ہے، اس دور سے جاری ہے یہ، بڑے بڑے علماء۔ ابن جوزی کی رائے بھی اس سلسلے میں ملاحظہ فرمائی ہے کہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ محفل میلاد کی خصوصی برکتوں سے یہ ہے کہ جو اس کو منعقد کرتا ہے اس کی برکت سے سالہ سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہتا ہے، اور اپنے مقصد اور مطلوب کے جلدی حصول کے لیے یہ ایک بشارت ہے۔ یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد، اہتمام، یہ تشکر کے مظاہرے، یہ بہت بڑی بشارت ہے۔ علماء کرام نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ محافل میلاد کے انعقاد کا آغاز کب ہوا اور کس نے کیا۔ امام جوزی ہی لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اربل کے بادشاہ الملک المظفر ابو سعید نے اس کا آغاز کیا، اور اس زمانے کے محدث شہیر حافظ ابن وحی نے اس مقصد کے لیے ایک کتاب تصنیف کی اور اس کا نام التنویر فی مولد البشیر النذیر تجویز کیا۔ اربل کے بادشاہ الملک المظفر ابو سعید نے کیا تھا، اور پھر کتاب لکھنے والے کون ہیں؟ محدث شہیر، جن کی علم کا، جن کی حدیث دانی کا شہرہ ہے، مشہور محدث ہیں حافظ ابن وحی، وہ کتاب لکھ رہے ہیں التنویر فی مولود البشیر النذیر۔ تو جب یہ کتاب ملک مظفر کے سامنے پیش کی گئی تو اس نے ابن وحی کو 1000 اشرفی بطور انعام پیش کیا۔ تو یہ خوشنودی کا اظہار ہے۔ یہ تو مالدار اور دلدار لوگوں کو چاہیے کہ خوشنودی کے مظاہرے بھی کیا کریں۔ تو ابن وحی کو 1000 اشرفی بطور انعام پیش کی گئی التنویر فی مولود البشیر النذیر کے لکھنے پر حافظ ابن وحی کو۔ وہ ربیع الاول شریف میں ہر سال محفل میلاد کے انعقاد کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ بادشاہ الملک مظفر ہر سال محفل میلاد کا انعقاد ہوتا تھا۔ اس کا ظاہر اور باطن بہت ہی پاکیزہ پسندیدہ تھا۔ وہ بادشاہ نیک نفس اور خدا ترس دیندار بادشاہ تھا۔ تو بادشاہ، سیاسی قائدین، یہ سب میں دینداری بھی ہوا کرتی تھی، نبی کی امت سے محبت بھی ہوا کرتی تھی، خدمت خلق کا جذبہ بھی ہوتا تھا،
ابن جوزی کے الفاظ میں آپ اس مرد مومن کی سیرت کا مطالعہ فرمائیں. آپ سبت ابن الجوزی اپنی تفسیر مرات الزمان میں اس ضیافت کا ذکر کرتے ہیں کہ جو اربل کے بادشاہ الملک مظفر ابو سعید جو ہر سال اہتمام کیا کرتے تھے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر، اس کا ذکر ہو رہا ہے. اور جس نے اس زمانے کے اکابر علماء اور عظیم صوفیاء شرکت کرتے تھے، عظیم صوفیاء، بڑے بڑے صوفیاء اس محفل میں شرکت کرتے تھے، اس تقریب میں شریک ہوتے تھے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریب ہوتی تھی اس میں بڑے بڑے علماء صوفیاء شریک ہوتے تھے. اس ضیافت کا یہ حال اس آدمی کی زبانی بیان کیا گیا ہے جو خود اس دعوت میں شریک تھا. وہ کہتا ہے میں نے بھیڑ بکریوں کے 5000 سر، کتنے سر؟ 5000 سر، یعنی 5000 بھیڑ بکریاں. اندازہ لگاؤ دعوت کا. 5000 بکریوں کی کتنی بڑی دعوت ہوگی، آپ اندازہ لگاؤ. صرف یہی نہیں، 5000 سر، 10,000 مرغیاں اور فیرنی کے 1,00,000 سکورے اور حلوے کے 30,000 تشت. خود دیکھے جو علماء صوفیاء اس ضیافت میں شرکت کرتے، ملک مظفر انہیں خلعتیں پہناتا اور میلاد شریف کی اس تقریب پر 3,00,000 دینار خرچ کرتا. جو زور کی بات ہے، 3,00,000 دینار. کتنی بڑی دعوت ہوگی، اب پورے شہر کی دعوت ہوگی یہ. تو یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہوتا تھا اس دور میں بھی. محدثین، صوفیاء، علماء، فقہاء سب شریک ہوتے تھے اس میں. کوئی جاہلوں کی محفل نہیں تھی، علماء کی محفل تھی، اہتمام ہوتا تھا. علامہ محمد رضا نے اپنی سیرت کی کتاب محمد رسول اللہ میں لکھا ہے کہ جزائر کے سلطان ابو حمو موسیٰ بڑے اہتمام اور اجلال کے ساتھ شب میلاد منایا کرتے تھے. جس طرح مغرب کے سلاطین اور اندلس کے خلفاء اس زمانے میں یا اس سے پہلے اس تقریب سعید کا اہتمام کیا کرتے تھے. ابو حمو شب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دارالحکومت تلمسان میں بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا کرتے تھے، جس میں خاص و عام سب لوگ مدعو ہوتے تھے. جلسے گاہ میں ہر طرف قیمتی قالین بچھے ہوتے تھے. اتنا اہتمام ہوتا تھا. قالینہ بچھتے تھے، اس دور کی بات ہے. ان پر گاؤ تکیے لگے ہوتے اور بڑی بڑی شمع جو دور سے ستون کی طرح نظر آتی تھی، اور دسترخوان، انگیٹھیاں جن میں خوشبو سلگ رہی ہوتی تھی. یوں محسوس ہوتا کہ خالص پگھلا ہوا سونا انڈیلا جا رہا ہے. تمام حاضرین کو رنگ برنگے لذیذ کھانے پیش کیے جاتے تھے. معلوم ہوتا کہ موسم بہار کے رنگین پھولوں کے گلدستے ہر مہمان کے سامنے سجا کر رکھ دیے گئے ہیں. یہ اہتمام ہوتا تھا. ان کی رنگت کو دیکھ کر ان کے کھانے کی خواہش دوبالا ہو جاتی تھی. آنکھیں ان کی رنگینی کو دیکھ کر روشن ہوتی تھیں اور بھینی بھینی مہک مشام جان کو معطر کر رہی ہوتی تھی. تمام لوگوں کو درجہ بدرجہ بٹھایا جاتا تھا. سب حاضرین کے چہروں پر وقار اور احترام کی روشنی چمک رہی ہوتی تھی. اس کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے مدحیہ قصائد پڑھے جاتے تھے. درود و سلام کی محفلیں ہوتی تھی. یہ سب اس دور سے ہو رہا ہے. اسلاف صالحین کا عمل ہے. یہ انعام والوں کا عمل ہے. یہ ان کے راستے پر چلنے کا حکم دیا گیا. یہ صراط مستقیم پر جو لوگ چل رہے ہیں، انعام والے جو ہیں، ان کا عمل ہے یہ. تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام، درود و سلام کی محفلیں اور ایسے مواعظ اور نصائح کا سلسلہ جاری رہتا تھا جو لوگوں کو گناہوں سے برگشتہ کر کے عبادت و اطاعت کی طرف راغب کرتے تھے. سب علم کے کام ہوتے تھے. علماء اپنا کام کرتے تھے، واعظین اپنا کام کیا کرتے تھے، علم کے مظاہرے ہوتے تھے. نعت گو حضرات
نعتیہ اشعار سناتے تھے، نعت شریف پیش کرتے تھے، درود و سلام پڑھتے تھے، اور پھر مالدار لوگ دستروں کو وسیع کرتے تھے. یہ سارے کام اس ترتیب سے ہوتے کہ حاضرین کو ختم تھکاوٹ یا اکتاہٹ کا احساس نہ ہوتا تھا. اس روح پرور تقریب کے مختلف پروگرامز کو سن کر دلوں کو راحت ہوتی اور نفوس کو مسرت حاصل ہوتی تھی. یہ کون؟ ابو ہمو جزائر کے سلطان کا عمل ہے. سلطان رضوان اللہ علیہ کے قریبی شاہی خزانہ رکھا ہوا ہوتا، جس کو ایک رنگ برنگی یمنی چادر سے ڈھانپا ہوا ہوتا. رات کے گھنٹوں کے برابر اس میں دروازے ہوتے. جب 1 گھنٹہ گزرتا تو اس دروازے پر اتنی چونٹیں لگتی جتنے بجے ہوتے. دروازہ کھلتا اور ایک خادمہ نکلتی جس کے ہاتھ میں انعامات لینے والوں کی فہرست ہوتی. سلطان اس کے مطابق انعام تقسیم کرتا اور یہ سلسلہ صبح کی اذان تک جاری رہتا. یہ سب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں ہوتا تھا. یہ سب انعامات دیے جاتے تھے. ہماری یہ سیرت نگار اپنے زمانے کے حالات بھی لکھتے ہیں کہ مصر میں کس اہتمام سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا جاتا تھا. تو یہ ہر ملک میں منایا جاتا تھا. یہ بعض بدباطین متشددین جو ہے محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد کو بدعت و گمراہی کہتے ہیں. ہر بات کو بدعت. اس کا تو اہتمام کرنا چاہیے. حکم الہی ہے کہ یہ تو خوشی کے موقع پر منانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون، کہ جب اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو اظہار تشکر میں خوشی اور مسرت کا مظاہرہ کیا کرو. تو یہ مظاہرے ہونا چاہیے. یہ تو حکم الہی ہے. خوشی کا اظہار کرنا ہے نعمت پا کر، اظہار تشکر کرنا، ورنہ احسان فراموشی ہوگی. اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے. احسان عظیم ہے یہ. لقد من اللہ علی المؤمنین. یہ مخاطب کون ہے؟ مومنین ہیں. اس لیے مومنین یہ مظاہرے کر رہے ہیں. اور جسے مخاطب نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی، وہ کیا کر رہے ہیں؟ مخالفت کے مظاہرے کر رہے ہیں. وہ لوگ بدباطین متشددین جو اس آیت کے مخاطب نہیں ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان فرمایا مومنین پر. اور جو مومن نہیں ہے وہ شدت سے صرف گمراہ بدعت کے کہتے جا رہے ہیں. بہرحال عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہر دور سے کیا جاتا ہے. علماء، محدثین، مفسرین تمام لوگ اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. محفل میلاد کے انعقاد میں نہ کسی سنت ثابتہ کی خلاف ورزی ہے اور نہ کسی فعل حرام کا ارتکاب ہے، بلکہ یہ نعمت خداوندی پر اس کا شکر ہے، اور شکر کا ادا کرنا کثیر آیات سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے اور خصوصی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.